انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اب یہ دائرہ اسلام میں آ چکی ہیں۔ پہلے یہ بتائیں آپ کا جو پہلے کا مذہب تھا وہ کیا تھا؟ عیسائی تھا۔ یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرامت ہے جو کہ مجھے ہدایت آئی ہو۔ مین بس یہی ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، جیسے میں مینج کر رہی ہوں مجھے ہی پتہ ہے، سر پر چھت نہیں ہے، رینٹ پر رہ رہی ہوں، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ایک سیلون بنایا تھا بڑی مشکلات سے، پتہ نہیں کس طرح، لیکن وہ بھی نہیں رہا۔ میں نے تو ایک نیک کام کرنے کی کوشش کی، اور دیکھیں میرے لیے کتنی آزمائش آ رہی ہیں اور کتنی مشکلات پیش ہو رہی ہیں، لیکن میں ثابت قدم ہوں اور انشاءاللہ رہوں گی۔ وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے بچوں کو، اس معاملے میں بھی بہت مشکل سے سروائیو ہو رہا ہے۔ یہ اصل مقصد یہ بات کا ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ یقین کریں مجھے تو سب ریلیٹیوز نے بھی چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ بھئی یہ اس نے دائرہ اسلام کو اپنا لیے، اس دائرہ اسلام میں چلی گئی ہے اور اس نے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ جو ہسبینڈ اور وائف میں جو فزیکل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یعنی کہ فزیکل نہیں کہہ سکتے ان کو، جو ایک اسلامی دائرے میں تو ایک بہت نایاب نام ہے اس کا، جو میں نے اس کو پڑھا ہے، ریڈ کیا ہے اسلام کو، پتہ چلا۔ لیکن جو ہمارے پہلے تھا یعنی کہ مذہب، اس کے مطابق جو ان سے اس کے رائٹس تھے جو بھی، تو وہ بہت عجیب تھے، نازیبا تھے، جو کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی، لیکن بہت گھٹیا قسم کے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک چھوٹے سا سیلون بنایا، لیکن اس کا بل نہیں پے کر پائی، اس کا بل بہت آ گیا، اور اس کی کاسمیٹکس یہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں اس کے، لیکن وہ نہیں ہو پائے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر میں نے ٹیچنگ کی، کبھی کچھ یہ وہ، اس طرح سے سروائیو کر رہی ہوں، تو میں اس ٹائم بہت مجبور ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں خدا نخواستہ اپنے اسلام جیسے اتنے پیارے مذہب سے کہیں میں دل برداشتہ ہو جاؤں، جیسے لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہیں۔ لون لے کر سلون لگایا تھا، وہ لون جو ہے وہ اتروایا جائے، کیونکہ اگر یہ اپنے سسرال والوں سے مانگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ مذہب چھوڑو جو آپ نے اپنایا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ اس مذہب میں چلی جائیں، کرسچن بن جائیں یہ دوبارہ، یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ السلام علیکم، آپ پوزیٹو پاکستان دیکھ رہے ہیں، مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں۔ تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شرک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ فاطمہ موجود ہیں جو چند ماہ قبل اسلام قبول کیا، اور ان کا نام پہلے اسلام سے پہلے آسکا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اب یہ دائرہ اسلام میں آ چکی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک ایسا دائرہ بنے کہ روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں۔ مزید کہانی جانتے ہیں فاطمہ کی زبانی۔ السلام علیکم فاطمہ۔ وعلیکم السلام۔ فاطمہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جی خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ یہ کہاں سے مطلب انسپائر ہوئی آپ؟ پہلے یہ بتائیں آپ کا جو پہلے کا مذہب تھا وہ کیا تھا؟ عیسائی تھا میرا پہلے کا مذہب۔ آپ کہاں سے انسپائر ہوئی کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ میں یہ جو ان سے اسکالرس ہیں ان کو سنتی تھی، علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کو سنتی تھی، اور کچھ فرینڈس بھی تھیں میری مسلمان، تو ان کو بھی میں نے فالو کیا۔ پھر اس لیے میرا دل تھوڑا سا پہلے تھوڑا تھوڑا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت دی، اللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ پہلے بھی تھوڑا تھوڑا دل تھا، پھر الحمدللہ پورا میرا مائنڈ اس طرف بنا اور میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرامت ہے جو کہ مجھے ہدایت آئی، اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ اسلام قبول کیا، بڑے بڑے علماء کرام سے انسپائر ہوئی آپ، اب اسلام قبول کرنے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اچھا ہی فیل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی آزمائش آ رہی ہیں، لیکن یہ تو ہے نا کہ میں ان آزمائش پر پورا اتر رہی کی کوشش کر۔ کس طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں؟ مطلب کیا کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہاں جی، بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ہسبینڈ نے چھوڑ دیا جب اسلام نے چھوڑ دیا اسلام قبول کرنے کی وجہ؟ ہاں جی بالکل، اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد فائنینشلی بہت زیادہ مشکلات ہیں، جبکہ بچے بھی ہیں، لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے، ٹائم بہت زیادہ مشکل سے اسپینڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا اعزاز حاصل ہے کہ میں ایک اسلام کے دائرے میں آئی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہوگی، بہرہ مند ہوں گی قیامت کے روز۔ اس وجہ سے جب یہ سوچتی ہوں تو صبر آ جاتا ہے، لیکن بہت مشکل لائف ہو گئی ہے، بلکہ بہت ساری آفرز آئی ہیں کہ آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں، یہ وہ، آپ اپنا یہ اسلام کا دائرہ چھوڑ دیں۔ جیسے ہماری مسیح برادری جو ہماری نہیں، یعنی کہ جو مسیح تھے وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے اسلام چھوڑ دیں، آپ دوبارہ اس مذہب میں آ جائیں۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ
دوبارہ سے اس مذہب میں آئیں. آپ کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں نہیں آئیں گی, آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. آپ کو تو بھی پتہ ہی ہوگا کہ ایسا ہی ہے جو کہ انسان اسلام کے دائرے سے ہٹتا ہے اس کو پھر باہر کے ویزے بھی بہت ایزیلی مل جاتے ہیں. فاطمہ مجھے بتائیے, آپ کے جو شوہر تھے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اسلام قبول کرنے کے بعد, اب جو آپ فیس کر رہی ہیں وہ مین مقصد کیا تکلیف ہے؟ مین بس یہی ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں. جیسے میں مینیج کر رہی ہوں مجھے ہی پتہ ہے کہ کس طرح سے میں مینیج کر رہی ہوں. سر پر چھت نہیں ہے, رینٹ پر رہ رہی ہوں, بہت زیادہ مشکلات ہیں. ایک سیلون بنایا تھا بڑی مشکلات سے, پتہ نہیں کس طرح, لیکن وہ بھی نہیں رہا. اس کی کیا ریزنز ہوئیں یہ بھی بس میں کیا بتاؤں, بہرحال بہت مشکلات ہوئیں اس کی وجہ سے. اس کے ایکسپینس بھی تو انسان کو افورڈ کرنے ہوتے ہیں, بل, لائٹس وغیرہ آپ کو پتہ کتنی لگتی ہیں. اس کے علاوہ کاسمیٹکس یہ چیزیں وغیرہ. جب آپ عیسائی تھی, ویسے جب آپ عیسائی تھی تب گھر آپ کا اپنا تھا یا؟ جی وہ ہسبینڈ کا اپنا گھر تھا, تو تب اس کے چھوڑ کے جانے کے بعد پھر آپ نے رینٹ پہ روم لے لیا؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن وہی بات کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں. ان سے آپ کی شادی جو تھی وہ کتنا عرصہ رہی ہے؟ میری شادی کو تقریباً 8 سال ہوئے ہیں. تو اور بچے کتنے آپ کے؟ اور بچے جو ہیں میرے 3 ہیں. 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. کس طرح ان کی کفالت کر رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اب شوہر تو چھوڑ کے چلا گیا, ویسے آپ نے اس کو کوشش نہیں کی آپ نے اپنی طرف سے کہ اس کو بھی مسلمان کیا جائے, اس کو بھی اسلام کی طرف لے کے آیا جائے؟ جی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ اس طرف بالکل نہیں آیا. میں نے تو بلکہ اس چیز کی خوشی محسوس کی کہ میں اس طرف آ رہی ہوں, ممکن ہے کہ یہ بھی اچھی چیزیں سیکھے, لیکن اس نے اس چیزوں کو سیکھنے کے بجائے مجھے ہی چھوڑ دیا اور مزید مشکلات پیش کی میرے لیے پیدا کی اس نے. اب دیکھیں نا بچوں کی کفالت کرنا کتنا مشکل کام ہے. میں جاب کرتی ہوں, کبھی کوئی چھوٹی موٹی جاب, کہیں ٹیچنگ وغیرہ اس طرح, لیکن اس میں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہا, بہت مشکلات ہو رہی ہیں. میں نے اصل میں یہ اس لیے آپ لوگوں سے رابطہ کیا بات چیت کرنے کے لیے کہ دیکھیں میں نے تو ایک نیک کام کرنے کی کوشش کی اور دیکھیں میرے لیے کتنی آزمائش آ رہی ہیں اور کتنی مشکلات پیش ہو رہی ہیں, لیکن میں ثابت قدم ہوں اور انشاءاللہ رہوں گی مرتے دم تک. کلمہ گو رہوں گی, لیکن مشکلات انشاءاللہ, لیکن مشکلات ضرور ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں. کس طرح کی مشکلات ہیں کھل کے بتائیں تاکہ اگر عوام آپ کی مدد کرنا چاہے تو وہ بھی کر لینا مدد. فائنینشلی بھی بہت زیادہ ساری مشکلات ہیں, اور ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے تھوڑی یہ بھی ہوتی ہے فائنینشلی سب سے بڑی مشکلات ہے, سب سے بڑی مشکلات ہی فائنینشلی ہیں. تو لیکن یہی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے انسان ایڈجسٹ کر سکتا ہے اس لائف میں, اس معاشرے میں خاص طور پہ. بالکل ظاہر سی بات ہے, جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو بنیادی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی, بچوں کا پیٹ کیسے پالا جائے گا. اسلام کو انہوں نے اپنایا ہے تو ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, یہ اب اکیلی رہ گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے کس طرح یہ سروائیو کر رہی ہیں یہ ان آپ کے سامنے بھی بتا رہی ہیں, اور ان کے پاس جو مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہی ہیں. بچوں کی کفالت کیسے کر رہی ہیں؟ بچوں کی کفالت بہت مشکل سے, کبھی کبھار دروازہ کھٹکھٹاؤ اس انسان کا تو تھوڑا بہت خرچہ دیتا ہے, لیکن خود سے اس کو ہرگز نہیں پتہ کہ بچوں کا خرچہ دینا ہے. کچھ اپنی زندگی وہ اسپینڈ کر رہا ہے بہت مزے میں, لیکن بچوں کا خرچہ مانگو تو بہت کبھی کبھار شاذ و نادر یہ دیتا ہے اس طرح. لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر منتھ دے یا ان کا بہت زیادہ خیال کرے. وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے بچوں کو, اس معاملے میں بھی بہت مشکل سے سروائیو ہو رہا ہے. یہ اصل مقصد یہ بات کا ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں فائنینشلی طور پر. مین چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو بچے تھے وہ بھی اسلام کی طرف ہے؟ الحمدللہ میں نے بچوں کو بھی اسی طرف لگایا. یہ تو بڑا آسان ہو گیا میرے لیے کہ میں بچوں کو بھی اسی طرف لگا رہی ہوں. آپ یقین کریں مجھے تو سب ریلیٹیوز نے بھی چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ بھئی یہ اس نے دائرہ اسلام کو اپنا لی ہے, اس دائرہ اسلام میں چلی گئی ہے اور اس نے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا ہے. سب نے مجھے چھوڑ دیا, ایون کہ فرینڈس بھی تھیں جو بھی تھیں, سب ریلیشن شپ ختم ہو گئے ہیں. اب میں نے ایک نئے سرے سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی مشکلات پیش آئی, آپ نے برداشت کی. بالکل. آپ کو یہ لگا نا کہ یہ مذہب میرے لیے بینیفٹ ہے, یہ زیادہ اچھا اور ہے بھی, دنیا میں آنے کا مقصد بھی اسی مذہب کو اپنانا ہے. جی بالکل بالکل, کیونکہ میں اپنی آخرت درست کرنا چاہتی تھی کہ بھی میں یہ اس مذہب میں آؤں اور میں اپنی آخرت اچھی کروں. اس لیے میں نے اس مذہب کو اپنایا اور پوری کوشش ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں ان پر پورا اتروں اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی تربیت دوں اور تعلیم بھی. لیکن اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی نیک دل نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو فری اسکول مل جائیں یا فری مدارس وغیرہ سے, آپ سمجھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ناظرین, آپ سن سکتے ہیں کہ بچوں کو اسکول پڑھاتی ہیں تو اس کے بھی اخراجات ہیں, گھر کے اخراجات ہیں, پیٹ پالنا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے.
تو یہ بہت سارے جو ہیں کرائسس ان کو جو ہے یہ فیس کر رہی ہیں. ایک سوال ہے جو پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, مین وجہ کیا بنی ہے کرسچن مذہب کو چھوڑنے کی؟ جو ہسبینڈ اور وائف میں جو فزیکل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, یعنی کہ فزیکل نہیں کہہ سکتے ان کو, جو ایک اسلامی دائرے میں تو ایک بہت نایاب نام ہے اس کا, جو میں نے اس کو پڑھا ہے, ریڈ کیا ہے اسلام کو تو پتہ چلا. لیکن جو ہمارے پہلے تھا یعنی کہ مذہب, اس کے مطابق جو ان سے اس کے رائٹس تھے جو بھی, تو وہ بہت عجیب تھے, نازیبا تھے, جو کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی, لیکن بہت گھٹیا قسم کے تھے جو کہ مطلب مجھے نہیں پسند تھے. بہت مجبور ہوں, میں یہ نہیں چاہتی کہ میں خدا نہ خواستہ اپنے اسلام جیسے اتنے پیارے مذہب سے کہیں میں دل برداشتہ ہو جاؤں, جیسے لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں ہونا, آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا اس مذہب کو. یہ مذہب دنیا میں آنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے اور اللہ کی بندگی کرنا ہے. آپ نے سلون لگایا تھا جب شوہر کے چھوڑ جانے کے بعد لگایا تھا یا پہلے لگایا تھا؟ اس کے چھوڑنے کے بعد لگایا تھا. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے, اگر میں کیمرے کے سامنے آئی ہوں, اگرچہ مجھے ہیلپ یعنی کہ مانگنی پڑی, یہ ایک بہتر کام ہے اس کام سے جو اللہ معاف کرے کہ انسان ناجائز کام کر کے پیسہ کمائے. میں سمجھتی ہوں اس سے تو تھوڑا بہتر ہے کہ اگرچہ کوئی اللہ کے نیک بندے, کیونکہ اسلام تو ہمارا بہت خوبصورت ایک مذہب ہے, جیسے میں نے پڑھا ہے کہ خوبصورت مذہب ہے اور خوبصورت درس بھی خوبصورت. بے شک مذہب ہی یہ ہے, اور تو کوئی مذہب بھی نہیں جو میں نے پڑھا ہے. اور بہت کچھ پڑھا قرآن پاک میں بھی کہ اگر اتنے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیے ہیں, سب سے بڑی بات گورنمنٹ کو بھی, اگر یہ بھی اپنا سا تھوڑا تھوڑا اپنے یہ غریب عوام کو دیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے. لیکن یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, لیکن میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو ایک دین کو سمجھتے ہیں, اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں, تو جو وہ ہیلپ کرنا چاہیں تو اپنے مال میں سے کریں, اس میں برکت پڑتی ہے. جتنے بھی آپ واقعات سنیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی ہیں, میں نے تو اتنا ریڈ کیا ہے نا الحمدللہ, مجھے لگتا ہے میں شاید پیدائشی مسلمان تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے بہت ریڈ کیا ہے تو مجھے سب چیزیں پتہ ہیں. اب جو آپ نے سلون لگایا تھا, قرضہ اٹھایا تھا, وہ کتنا قرضہ تھا؟ قرضہ تقریباً 2-2.5 لاکھ تھا. اصل بات یہ تھی کہ میں نے سیلون جو بنایا تھا لون لے کر بنایا تھا, تو وہ لون بھی میں نے پے کرنا, اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں. وہ لوگ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں صبر نہیں کرتے, اتنے سیلفش لوگ ہیں کہ مسلمان سیلفش ہے, کہ مسلمان کا خیال نہیں کرتا. تو بہت عجیب لوگ ہیں, سمجھ سے باہر ہے. لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہوں, اس لیے میں نے یہ ویڈیو کی. تو میں تو بلکہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کر کے بات کر رہی ہوں, لیکن یہ میرا دل اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کتنی زیادہ اس بات سے پریشان ہوں کہ میں نے کسی کا لون پے کرنا ہے. ایکسپینس کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میں کیسے یہ کروں گی سب مینج. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو میں دائرہ اسلام میں تو آئی ہوں. بالکل ناظرین, ان کا کیمرے کے سامنے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کا جو انہوں نے لون لے کر سلون لگایا تھا وہ لون جو ہے وہ اتروایا جائے. کیونکہ اگر یہ اپنے سسرال والوں سے مانگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ مذہب چھوڑو جو آپ نے اپنایا ہے, کیونکہ ان کو یہ لگا ہے نا کہ یہ مذہب اچھا ہے, سچا ہے, اور کام بھی یہی آنا ہے. جو عیسائی مذہب ہے جو اس میں جسمانی تعلقات تھے وہ بھی غلط ہیں. انہوں نے مفتیان علماء کرام کے بیانات سنے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ اس مذہب میں چلی جائیں, کرسچن بن جائیں یہ دوبارہ. یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. اور میں یہی چاہتا ہوں, میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ان جیسی بہنوں کی مدد کی جائے. اور اب یہ تو اسلام میں بھی آ چکے ہیں, یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے. میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, ایک نبی کا کلمہ پڑھا ہے, تو اس کلمے کے ساتھ ہم نے مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ اس بہن کا جو قرضہ ہے وہ اتروانا ہے. اور جو یہ سلون چلا رہی ہیں اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ پالنے کے لیے, وہ یہ ریگولرلی جاری رکھیں اس کو. ابھی میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ ان کا قرضہ اتروایا جائے. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.